سورۃ کہف ہے. سورۃ کہف کی فضیلت ہے. جو آدمی سورۃ کہف پڑھتا رہے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اور جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں رشدہ تک پڑھ لیتا ہے صبح و شام، اور ایک روایت میں اس کی آخری آیات کے بارے میں بھی آتا ہے، تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یہود نے 3 سوال کہے تھے مشرکین کو کہ تم یہ 3 سوال کرو. انہوں نے 3 سوال کیے تھے. ایک کا جواب تو آ گیا، 2 کا جواب یہاں پر ہے. اور قرآن کریم کیونکہ کتاب ہدایت و تربیت ہے، اس واسطے قرآن کریم نے پہلے شاندار تمہید قائم کی جس میں اللہ کی عظمت، قرآن کریم کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بیان ہے. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. صاف صاف کتاب ہے. سبحان اللہ. شاندار تمہید کے بعد پھر بتایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک عجیب نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کے تو بے شمار مظاہر ہیں، بہت ساری عجیب نشانیاں ہیں. چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے. انہوں نے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا، شرک سے انکار کیا. پھر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے قریب میں پہاڑ کی ایک غار میں چلے گئے اور لیٹ گئے. لوگوں نے کہا کہ چند نوجوان تھے وہ گم ہو گئے. اللہ کی شان کہ اللہ پاک نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا. 300 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں. تو کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم جو ہیں ٹھہرے جو ہیں زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، بلکہ ہم بس یوں سمجھو کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تفصیل ہے. بہرحال ایک آدمی کو بھیجا کھانے کے لیے، اس نے دیکھا ہر چیز کا نقشہ تبدیل. اب کوئی آدمی 300 سال پہلے جس نے دیکھا وہ ملتان، اب 300 سال کے بعد جو ملتان دیکھے گا اس کو کیا چیز سمجھ آئے گی. بہرحال رفتہ رفتہ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی. وہاں پر پہنچ گئے غار پر، اور غار پر انہوں نے پھر کہا لنتخذن علیہم مسجد. تو قرآن کریم نے کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لیعلموا ان وعد اللہ حق، وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ جو ذات 300 سال کے بعد اٹھا سکتی ہے وہ ذات مرنے کے بعد جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا اس وقت بھی کیا ہے اٹھا سکتی ہے. یہ تھا مقصد. قرآن کریم نے یہ بھی بیان کیا کہ غار کہاں ہے. یہ چیز مقاصد قرآن کے خلاف ہے، مگر دور حاضر میں قرآن کریم کی اس قسم کی چیزوں پر بہت سے لوگ تحقیقات کر رہے ہیں. تو یہ غار کہاں ہے، اس کے بارے میں 2-3 جگہوں پر کہا گیا ہے کہ بھی اس قسم کی یہ غار ہے. ایک غار اردن کا جو دارالخلافہ عمان ہے اس کے نواح میں بھی ایک غار دریافت ہوئی ہے جس کے اوپر مسجد بھی بنی ہوئی ہے. حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہی غار تھی، قرائن یہی. تو آج سے تقریباً 45-46 سال پہلے اردن جانا ہوا تو میں بھی اس غار میں وہاں پر گیا، اور وہ جو مسجد بنائی تھی اس کے اندر میں نے 2 رکعتیں بھی پڑھی. اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بھی ذکر کیا ہے، اور
مختصر طور پر بس یہ عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واز کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، انہوں نے کہا میں۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع یہ تھی کہ وہ کہتے کہ واللہ عالم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں رہتا ہے، ہم نے اس کو ایک علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ اب نشانی کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جہاں پر یہ مچھلی ہے یہ زندہ ہو کر نکل جائے اور اس کے اندر سمندر میں داخل ہو جائے، بس وہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ایک جگہ سوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے جو بعد میں نبی بنے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے نا وہ اس نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں گئی، بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، بھوک لگی، کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ تھک گئے ہیں، اس نے کہا ہو انی نسیت الحوت۔ واپس اسی جگہ پر آئے، دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔ کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ۔ اپنے آپ کو کہا کہ تیری زمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا ہے؟ کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ کہتے بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ کہنے جی ہاں۔ کہنے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے مفید علم سکھائیں؟ یہاں پر رشدہ کے معنی مفید علم کے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا۔ تکوین اور تشریع میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تکوین کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعلق انتظام عالم سے ہوتا ہے اور اس کو قرب الہی سے میں دخل نہیں ہوتا، قرب الہی میں اس کو دخل نہیں ہوتا، اور تشریع کو قرب الہی میں دخل ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اگر رہنا ہے تو رہنے کی ایک شرط ہے کہ فلا تسألنی، کہ تو جو ہے نا اگر تو میرے ساتھ ہے تو اس کے فین اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں نہ کہوں تو نے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ اچھا جی، جا رہے تھے، کشتی نظر آئی، کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے راستے سے کے اندر وہ کشتی کا ایک پھٹا نکال لیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے اس واسطے نکالا پھٹا کے سارے ہم غرق ہو جائے؟ کہا نہیں تھا کہ نہیں بولے گا، گر گئے تھے۔ لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا کہ کوئی بھی غرق نہیں ہوا، وہ کشتی ویسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے تھی۔ منزل مقصود تک پہنچے تو دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو پکڑا اور مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بے گناہ کو آپ نے مار دیا ہے۔ انہوں نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ اچھا جی، ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی، اگر اب سوال کروں نا پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب جا رہے ہیں دونوں، بھوک لگی ہے، بستی والوں سے کہا کہ کھانا کھلاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ٹوٹنا چاہ رہی ہے، یعنی جھکی ہوئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یوں اس کو سیدھا کر دیا،
اور یہ اللہ کے فضل سے ہی آدمی ٹھیک کر سکتا ہے. بڑی دیوار ہو یوں آپ کرے یا ڈنڈے سے یوں کیا سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے تو روٹی نہیں کھلائی ہم کو، اگر تو چاہتا تو اس سے ذرا اس کا اجر لے لیتا تو ہم کچھ کھا پی لیتے. اب 3 دفعہ جب ہو گیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آدھا فراق بینی ہو گئی، اب تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ علم میرے ٹھپ کا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر صبر کرتا تو ہم کو کچھ اور چیزیں معلوم ہو جاتی. بہرحال اب حضرت خضر علیہ السلام نے بتانا شروع کر دیا. وہ کشتی جو تھی وہ صورتحال یہ تھی کہ چند مساکین کی تھی، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی جو اچھی بے عیب کشتی ہوتی تھی اس کو چھین لیتا. میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کشتی نہ چھین سکے. اور وہ جو بچہ تھا وہ تو نے دیکھا کہ جس کو میں نے مارا ہے، وہ میں نے مارا جو تھا وہ اس لیے کہ اس کے والدین مومن تھے، اور خطرہ تھا کہ وہ جب بڑا ہو جائے گا تو کہیں والدین کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر آمادہ نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے بدلے میں اس کے والدین کو لڑکی دی، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے نا اس سے نبی پیدا ہو. سبحان اللہ. جہاں تک ہے تعلق دیوار کا تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا، اور ان کے والدین نیک تھے. کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو پھر اپنا خزانہ نکالیں. کہا وما فعلتہ عن امری، یہ بات میں نے خود اپنے ارادے سے نہیں کی ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس چیز کا انجام ہے جس کا تو نے صبر نہیں کر سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تشریح کے متعلق بات کہی تھی. تاریخ میں ایک بات آتی ہے کہ ندا آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، تجھے یہاں پر تو اشکال ہوا کہ کشتی سے پھٹا نکال دیا کہیں ہم غرق نہ ہو گئے. تجھے وہ وقت بھول گیا جب تیری ماں نے تجھے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا. تو جس رب نے اس وقت تیری حفاظت کی تھی اسی رب نے کشتی کی حفاظت کی. کہ اے موسیٰ، تجھے یہاں پر تو اشکال ہوا کہ اس نے بچے کو کیوں قتل کر دیا، وہ وقت بھول گیا جب تو نے قبطی کو قتل کیا تھا. اے موسیٰ، تو نے یہاں پر تو تجھے اشکال ہوا کہ مفت کے اندر انہوں نے خدمت کر دی، دیوار کو سیدھا کر دیا. تجھے وہ وقت بھول گیا جب تو نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تھا مدین میں جا کے مفت. تو نے بھی تو کوئی اجر نہیں لیا تھا، حالانکہ تجھے بھوک لگی. اب یہاں پر علماء میں اشکال ہوا ہے، علماء میں یہ کلام ہوا اس بات کے اندر کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے. لیکن راجح قول کے مطابق وہ نبی تھے، لیکن تکوینی نبی تھے. تشریعی نبی جو ہوتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، تکوینی نبی دعوت نہیں دیتا. کیونکہ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا کہ ذالک وما فعلتہ عن امری. بہرحال یہ قصہ ختم ہوا اور اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں. مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب کہ ذوالقرنین کون تھا؟ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے مہمیں کی، اور ایک مہم کے اندر آخری مہم کے اندر جب ایک جگہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پرلی طرف یاجوج ماجوج ہیں، آپ ہمیں ان کے شر سے بچائیں. حضرت جناب ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار بنا دی. مشہور یہ ہے کہ وہ دیوار جب قیامت آئے گی تو پھر وہ دیوار ٹوٹے گی، لیکن محقق قول کے مطابق وہ دیوار جو ہے نا اب بھی تھوڑی سی ٹوٹ چکی ہے. اس کے اندر سے کچھ قبائل باہر آ کے کہیں آباد ہو گئے. حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے
تحقیق کی ہے۔ تو بہرحال یہ صالح بادشاہ تھے اور ان کی حکومت ساری زمین پر